بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوگا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے، اور آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال عظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تخت تاراج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سادات کے قتل کے عنوان سے ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کے اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو یعنی سید لوگ کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننیال قوم بنو کلب ہوگی، اور یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدہ والے سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلہ میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دھنسا دیے گئے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعہ سے مطلع کیا جائے گا، اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعہ کی اطلاع دے گا۔ عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور پیغمبر علیہ السلام کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے، اور ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بہت بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشہ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔